دیکھتا ہے زمین پر بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. جب علم ہی نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا, جس بیاباں میں شجر نہیں تو پھل کیا ہوگا. آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. فی اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات, میں جماعت اعدادیہ کا طالب علم ہوں اور دارالعلوم اشرفیہ عزیز الاسلام مربنگا میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین اساتذہ عطا فرمایا ہے جو مجھ سے بہت محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور میری تعلیم و تربیت میں محنت کرتے ہیں. میں اپنے تمام اساتذہ کرام کا دل سے شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. آمین. صدر باوقار, آج مجھے جس عظیم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے فضیلت علم و علماء. اسلام نے علم کو بہت اونچا مقام دیا ہے. قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی کا آغاز علم سے ہوا ہے. رب فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. حضرات گرامی, علم اور تعلیم یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں جس کے معنی ہے جاننا, معلوم کرنا, سمجھنا اور سیکھنا یا کسی بات کا ادراک کرنا. اسی تعلیم کی بدولت انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. علم کے سمندر میں ڈبکیاں لگا کر ستاروں کا کھوج لگاتا ہے, زمین کے سینے میں معدنیات تلاش کرتا ہے, پانی کے گہرائیوں سے ہیرے جواہرات تک رسائی حاصل کرتا ہے, چاند اور سورج کی شعاع توانائی کے حصول تک, یہ سب کچھ اسی تعلیم کی مرہون منت ہے. محترم سامعین, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا, یعنی اور تم عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے. حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے علم کی فضیلت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے, اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کی زیادتی کرنے کا طلب نہیں فرمایا. اسی طرح حدیث پاک میں آیا ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ العلم حیات الاسلام و عماد الدین, یعنی علم اسلام کی زندگی اور دین کا خمبہ ہے. یوں ہی حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ العلم خیر من العبادہ, یعنی علم عبادت سے بہتر ہے. حضرات سامعین, علم وہ روشنی ہے جو اندھیروں سے نکال کر سیدھے راستے پر لے جاتی ہیں اور علماء وہ چراغ ہیں جو اس روشنی کو دنیا میں پھیلاتے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں, یعنی جیسے انبیاء کرام نے اپنی امت کی رہنمائی کی ویسے ہی علماء بھی لوگوں کو دین سکھاتے ہیں اور ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں. خود رب کائنات قرآن مجید اور فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, یعنی اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. حضرات, علماء وہ باکردار لوگ ہیں جو ہمیں قرآن و سنت کا صحیح علم دیتے ہیں. اگر ہم علماء کی قدر کریں گے, ان سے سیکھیں گے تو ہم دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمارے اسلاف میں کتنے عظیم علماء کرام گزرے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھو جس کے علم سے آج لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. حضرت امام بخاری کو دیکھو جنہوں نے ہزاروں احادیث محفوظ کی. بڑے پیر شیخ عبد القادر علیہ رحمہ کو دیکھو جنہوں نے علم و عرفان کے دریا بہا دیے. اعلیٰ حضرت امام عشق و وفا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو جنہوں نے علم کی بدولت فتاوی رضویہ, کنز الایمان اور سنیہ کو عطا فرمایا ہے. جلالت العلم حافظ ملت شاہ عبد العزیز مراد آبادی علیہ رحمہ و رضوان کو دیکھو جنہوں نے علم کی بنیاد پر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جیسا ادارہ قائم کر کے پوری دنیا سنیت میں مصباحی برادران کی ایک الگ پہچان بنائی ہے. باوقار ناظرین و سامعین کرام, یقیناً آج علماء کرام کے تعلق سے لوگوں کے جو خیالات ہیں آپ کو خیالات بدلنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ علماء کرام کائنات کی وہ جماعت ہے جن کے ذریعے اسلام کی یہ رونقیں قائم ہے. آج دیکھیں ہندوستان میں حالات کس طرح نازک ہو چکے ہیں. حکومتیں اس کو اگر کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کی پراپرٹی, آپ کی کھیت کھلیان, آپ کی دکانوں مکان پہ نہیں بلکہ مدارس پہ ان کی نگاہیں ہیں, کیونکہ غیر بھی یہ جانتے ہیں حکومتوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو مدرسوں کو کمزور کرنا پڑے گا. جب تک ہندوستان میں علماء اور طلباء کی قیادت رہے گی تب تک
तक हिंदुस्तान के मुसलमान को कमजोर नहीं कर सकते। खुदा की कसम ये उलमा आपके ईमान और अकीदे के मुआफिज है। हजरात, जिस तरह मुल्क को बचाने के लिए बॉर्डर की फौजियों की हिफाजत करना जरूरी है, इसी तरह ईमान और अमल के लिए उलमा की पैरवी जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको उलमा की सोहबत नसीब फरमाए और इल्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।